الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. الکافی سے کتاب و توحید میں وارد ہونے والی احادیث کی شرح آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی. ہم باب نمبر 5 میں پہنچے تھے، باب المعبود. اس کی پہلی حدیث آپ کی خدمت میں بیان کی گئی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے عنوان سے بیان کیا گیا کہ جس نے بھی اپنے ذہنی خیالات یا عقلی تصورات کی پرستش اور عبادت کی، اس نے کفر کیا. اور جس شخص نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو فقط اسم کی عبادت کی، معنی کو ترک کر کے، اس نے بھی کفر کیا. جس نے معنی اور اسم دونوں کی عبادت کی، اس نے شرک کیا. اور جس نے فقط معنی کی عبادت کی، اس شرط کے ساتھ، اس اضافے کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو صفات اپنے لیے بیان کی ہیں اور متصف اپنے ذات کو قرار دیا ہے، ان کے ہمراہ اسماء کو اللہ کے اوپر واقع کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان صفات اور اسماء کے ساتھ متصف کرتے ہوئے فقط اللہ کی عبادت، یعنی فقط معنی کی عبادت، فقط ذات کی عبادت، یہ عین توحید ہے. اس میں چند الفاظ اور ہیں کہ فقط کفرا یا فقط اشرکا، کفر اور شرک، اس کو بیان کیا جائے. کہ گزشتہ درس میں ہماری کوشش تھی کہ اس عنوان سے 1-2 حدیثیں پڑھ لیں، لیکن یہ ٹاپک انشاءاللہ بعد میں پڑھتے ہیں. کفر کی 5 قسمیں کی گئی ہیں، پھر کفر کے مراتب ہیں روایات اہل بیت علیہ السلام میں، شرک کی بھی اس طرح قسمیں ہیں اور مراتب ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہم کسی اور مورد میں پڑھیں گے، کیونکہ احادیث ہمارے پاس زیادہ ہیں. آگے دوبارہ یہی کلمات آ رہے ہیں تو اس وقت اس کو تشریحاً دیکھیں گے، کیونکہ توحید کے جو منافی چیزیں ہیں وہ کفر اور شرک ہی کے باب میں آ جاتا ہے. لہذا توحید یعنی وحدانیت خدا، وحدانیت الہی کا جو نظریہ ہے، اس نظریے کو اختیار کرنا تب کہلائے گا جب اپنے آپ کو انسان کفر اور شرک سے پاک کرے. جس مرتبے کے اوپر پاک کرتا چلا جائے گا، اس مرتبے کی توحید سے انسان آشنا بھی ہوگا، اہل معرفت بھی اس کے عنوان سے قرار پائے گا. حدیث نمبر 2 ملاحظہ کریں. یہ حدیث بھی کئی لحاظ سے قابل تشریح ہے، لیکن یہی روایت الکافی میں دوبارہ تکرار اسماء و صفات کے باب میں بھی ہو رہی ہے. لہذا ہم اس کا ایک حصہ ابھی پڑھیں گے اور بقیہ جو اسماء و صفات کی تشریح سے تعلق رکھتا ہے اس کو اپنی جگہ کے اوپر مطالعہ کریں گے. یہ حدیث ہمارے ہاں صحیح سند طریق سے وارد ہوئی ہے، اور اس کے راوی سارے کے سارے اجلاء میں سے ہیں. ہشام بن حکم امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، عن اسماء اللہ و اشتقاقها، اللہ کے اسماء اور ان کے اشتقاق جو اس سے مشتق ہوتا ہے. اللہ مما ہوا مشتق، آیا اللہ مشتق ہے یا نہیں؟ سوال کیا اللہ مشتق ہے یا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء قرآن کریم نے واضح طور پہ کہا کہ اسماء موجود ہیں، اور اسماء حسنہ سے بھی تعبیر قرآن نے کیا ہے. اسم کسے کہتے ہیں، یہ ایک بحث ہے. میں پہلے آپ کی خدمت میں حدیث کا ایک حصہ پڑھ دیتا ہوں، یا یہ حدیث ہم پہلے کاملاً مطالعہ کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کی تشریحی کلمات کی طرف آتے ہیں. ہشام بن حکم نے کلمہ اللہ، اس میں اللہ کے بارے میں پوچھا کیا یہ مشتق ہے، یعنی کہیں سے نکلا ہے. اشتقاق یعنی ایک کلمے سے دوسرے کلمے کا نکالنا. قال امام علیہ السلام، ہشام کہتے ہیں فقال علی، امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا یا ہشام، اے ہشام، اللہ مشتق من الہ، کلمہ اللہ یہ کس کلمے سے نکلا ہے؟ کلمہ الہ سے نکلا ہے. اللہ لفظ کیا تھا؟ الہ تھا. والالہ یقتضی مألوہا، اور الہ کا تقاضا کیا ہے کہ وہ کیا ہو؟ مألوہ ہونا چاہیے، معبود ہونا چاہیے. مألوہن یعنی اس میں مفعول ہے، دیکھیں نا، الہ
حمزہ محموز الفا ہے. شروع میں پہلا لفظ کیا ہے؟ حمزہ، پھر لام اور پھر گولہا. حروف اصلی اس کی کیا ہے؟ حمزہ، لام اور گولہا. یہ جو کلمہ ہے الہ، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس میں فاعل کیا بنے گا؟ نہیں نا، ضارب بنتا ہے نا. ہاں، تو یہاں پہ اگر آپ ضارب کے وزن کے اوپر، فاعل کے وزن کے اوپر لے کے آئیں حمزہ، لام اور ہا کو، کیا بن جائے گا؟ آلہا. کیا بنے گا؟ دو ہاں ہو گیا نا. حمزہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ الف. فاعل کے وزن پہ آئے تو حمزہ کو فتح تھے، کیا ہو جائے گا؟ آلہن. آلہن بن جائے گا. فاعل کیا بنے گا؟ آلہن. اور مفعول کیا بنے گا؟ مألوہن. مفعولا. والاسم غیر المسمى، امام فرماتے ہیں کہ اسم جو ہے وہ مسمى جس کا نام رکھا گیا ہے. مثلا ایک لفظ ہے زید، اور زید کسی کا نام ہے تو شخص مسمى کہلائے گا جس کا نام ہے، اور خود لفظ زید کیا کہلائے گا؟ یہ اسم کہلائے گا. اسم غیر المسمى، اسم کیا ہے ہمیشہ؟ یہ ہمارے اعتقادات میں سے ہے. صفات عین ذات ہیں اور اسماء اللہ کا غیر ہے. صحیح ہے؟ اسماء کیا ہیں؟ اللہ کا غیر ہیں. دوبارہ اس لفظ کو میں بیان کروں. اللہ کی صفات ہم کیا ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں. کیا ہیں اللہ کی صفات؟ عین ذات ہیں یا نہیں؟ اور اگر عین ذات ہیں تو اسماء کیا ہیں؟ عین ذات ہیں یا نہیں؟ جیسے لفظ اللہ، لفظ اللہ عین ذات ہے یا نہیں؟ جتنے بھی اسماء ہیں، مثلا آپ کا نام، مثلا کسی کا نام محمد ہے آپ میں سے، وہ اور محمد ایک ہی ہیں؟ مختلف ہیں یا نہیں؟ کیا اختلاف ہے؟ یہ لفظ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. صحیح ہے؟ وہ لفظ اس شخص کی طرف اشارہ کر رہا ہے. الاسم غیر المسمى، یہ ذہن نشین رکھیں. اسم کیا ہے؟ مسمى سے جدا ہے. فمن عبد الاسم دون المعنى، جس نے معنی کو ترک کر کے فقط اسم کی عبادت کی، فقد کفر، اس نے کفر کیا. ولم يعبد شيئا، اس نے گویا کہ کسی شے کی عبادت نہیں کی. ومن عبد الاسم والمعنى، جس نے اسم اور معنی دونوں کی عبادت کی، فقد کفر، اس نے بھی کفر کیا. وعبد اثنین، اور دو کی عبادت کی. ومن عبد المعنى دون الاسم، جس نے اسم کو ترک کر کے معنی کی عبادت کی اور اس کو یہی قرار دیا کہ اس کے ذریعے سے اشارہ کرے، تو یہ کیا ہے؟ فذاک التوحید، یہ وہ توحید ہے. افہمت یا ہشام، کیا ہشام کیا سمجھ گئے؟ تو ہشام نے کہا کہ فقلت، تو میں نے جواب دیا، زدنی، مزید مجھے بیان فرمائے. قال، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے ارشاد فرمایا، ان للہ 99 اسما، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے 99 نام ہیں. فلو کان الاسم هو المسمى، اگر اسم ہی مسمى ہو، اسم عین مسمى ہو، یعنی اسم اور وہ ذات دونوں ایک ہی ہوں، لکان کل اسم منہا الہ، تو اس میں سے ہر اسم کیا ہوگا؟ وہ الہ ہوگا. تو کتنے الہ ہو جائیں گے؟ 99 الہ. ولیکن اللہ معنى يدل علیہ بهذه الاسماء وكلها غیرہ، لیکن اللہ جو ہے، اللہ معنی ہے، ان اسماء کے ذریعے سے اس کے اوپر دلالت کی جاتی ہے، یعنی اشارہ کیا جاتا ہے. ان اسماء کے ذریعے سے اللہ کی طرف دلالت کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں. اور یہ تمام کے تمام، کلھا کل الاسماء، تمام اسماء کیا ہیں؟ غیرہ، اللہ کا غیر ہیں. یا ہشام، اے ہشام، الخبز اسم للمأکول، روٹی جو آپ کھاتے ہیں وہ کس کا نام ہے؟ وہی جو آپ کھا رہے ہیں، کھانے والی چیز کا نام کیا ہے؟ روٹی. والماء اسم للمشروب، پانی کس کا نام ہے؟ جس کو آپ پیتے ہیں. والثوب اسم للملبوس، لباس اس کا نام ہے جسے آپ پہنتے ہیں. والنار اسم للمحرق، آگ اس کا نام ہے جو جلاتی ہے. افہمت یا ہشام، یہ تلقین نہیں ہے، یہ تلقین میں ہوتا ہے نا، افہمت، ہاں
سمجھنا زندگی میں پہلے ہے، موت کے بعد اسے پھر ہلانا پڑتا ہے سمجھنے کے لیے. یہاں پہ پہلے سمجھے. سمجھ گئے یا ہشام؟ فہمن تدفع بہی و تناضل بہی اعداءنا، کہ ایسا فہم جس کے ذریعے سے تم دفاع کرو ہمارا. اور تفاضل، بعض جگہ پہ تناضل کی بجائے تفاضل وارد ہوا ہے، یعنی تجادل. تناضل کا کیا مطلب ہے؟ اس کے ذریعے سے ہمارے دشمنوں سے مجادلہ کرو. مجادلے سے مراد ہے کہ احسن طریقے سے مناظرہ کرنا، احسن طریقے سے، یعنی جہاں پہ فضا ہے علمی، وہاں پہ علمی انداز میں گفتگو کرو. یہ والا مناظرہ مراد نہیں ہے جیسے لان تان کا مناظرہ ہمارے ہاں معروف ہے، اور وہاں پہ طالب علم بھی اور عوام الناس میں بھی جو بندہ مناظرے کے لیے آیا وہ اپنے آپ کو مناظر کہہ کے اپنے لیے ساری چیزیں حلال شمار کرنا شروع کر دیتا ہے. قرآن کریم نے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ احسن کا نام دیا ہے کہ نہ تہمت ہو، نہ غیبت ہو، نہ الزام تراشی ہو، اور نہ ہی لان تان اور گالم گلوچ ہو. الجھنے کے لیے نہیں ہوتا مناظرہ. مناظرہ ہوتا ہے کہ اپنے موقف کو بہترین طریقے سے مد مقابل کے سامنے ثابت کریں. ثابت کرنا یہ نہیں ہے کہ تمسخر اڑانا شروع کر دیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائی نجران کے عیسائی آئے. یمن کا ایک علاقہ ہے نجران، ہے بھی بہت دور، یعنی 1000 کلومیٹر شاید طے کر کے آئے ہوں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کیا ان سے. مباہلہ میں ہوتا ہے وہ مناظرے کی ہی ایک صورت ہے، لیکن آگے کی صورت ہے کہ جس میں اللہ سے دعا کریں گے اور دونوں میں سے ایک ہلاک ہو جائے. صحیح ہے، جیسے کہ آپ وہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی جانتے ہیں. لیکن آپ ادھر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توہین نہیں کی، تمسخر نہیں اڑایا، مہمان نوازی کی ان کی. آئے بھی وہ چند افراد نہیں تھے، ایک بڑا گروہ تھا، مثلا ممکن ہے 50 یا 100 بندوں پر مشتمل ہو. وہ پورا کا پورا ایک قافلہ نما بنا کے آئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھہرایا، انہیں باعزت طریقے سے وہاں پہ رکھا، کھلایا پلایا انہیں. اور وہاں پہ پھر یہ گفتگو ہوئی، اور انہوں نے جب حقانیت دیکھی تو یہ مناظروں کے پہ نتائج ہیں. مناظروں میں 20% اثرات اگلے پہ نکلتے ہیں، 80% لوگ اور اکڑ میں آ جاتے ہیں، ضد میں آ جاتے ہیں. اس لیے مناظرہ اور روش جو ہے اپنے موقف کو فقط ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے، اگلے کو متغیر نہیں کرتی. لہٰذا آپ دیکھیں کہ مباہلہ میں وہ اعتراف کر گئے پنجتن علیہم السلام کا، لیکن کیا مسلمان ہوئے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے. اخلاق سے مسلمان ہوا جاتا ہے. محبت جو ہے نا وہ کھینچ کے لے کے آتی ہے، اخلاق حسنہ وہ کھینچ کے انسان کو لے کے آتا ہے. جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وَتُنَاضِلُ بِهِ أَعْدَاءَنَا، ہمارے دشمنوں کو اس کے ذریعے سے کیا کرو؟ مجادلہ کرو، یا اس کے ذریعے سے تم اپنے موقف کو ثابت کرو. وَالْمُتَّخِذِينَ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُهُ، یا ملحدین کہہ دیں یا متخذین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی، اس کے غیر کو بھی لیتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں. صحیح ہے، متخذین مع اللہ عز وجل. اس کے ایک ایک لفظ کو غور سے آپ دیکھیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو. متخذین مع اللہ، اللہ کے ساتھ، عز وجل کسی اور کو بھی بطور الہ لیتے ہیں، غیرہ، اللہ کے غیر کو. تو امام نے فرمایا کہ ایسی سمجھ تمہیں آ گئی. یہاں پہ فہمت یا ہشام میں فہمن، کہ ہشام کیا تمہیں یہ بات تم اس سطح کا سمجھ گئے ہو کہ اس میرے بیان کے ذریعے سے تم دفاع بھی کر سکو نظریات کا، حقیقی توحیدی نظریات کا، ہمارے دشمنوں سے مجادلہ و مناظرہ بھی کر سکو. اور نمبر 3، جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو الہ بناتے ہیں ان کے ساتھ بھی تم مناظرہ کر سکو. کیونکہ اس دور میں الحاد جیسے آج کے دور میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس دور میں بھی الحاد کی یہ قوت موجود تھی. خصوصاً غیر جو مسلم ممالک ہیں وہ ضم ہو گئے اس مسلمانوں کے ممالک کے ساتھ. قلت نعم، ہشام نے کہا کہ بالکل میں اس سطح کی فہم حاصل اس سطح کا کر لیا ہے. قال، پھر ہشام کہتے ہیں فقال نفعک اللہ بہ، امام صادق علیہ السلام نے دعا دی کہ اللہ اس کا تمہیں نفع دے، یہ جو فہم تم نے حاصل کیا ہے یہ تمہارے لیے نفع بخش اللہ تعالیٰ کرے. وثبتک، اور تمہارے قدموں کو اس کے اوپر ثابت کر دے یا ہشام.
قال ہشام اس کے بعد کہتے ہیں فواللہ قسم بخدا ما قہرنی احد فی التوحید، اس کے بعد توحید میں کوئی میرے اوپر غالب نہیں آ سکا، جہاں گفتگو ہوئی ہے میں ان کے اوپر غالب آیا ہوں، حتی قمت مقامی ھذا، یہاں تک کہ میں اٹھ کے امام کے پاس یعنی میں چلا جاتا تھا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں گیا ہوں اور میں ان کے اوپر غالب نہ آیا ہوں، جہاں پر بھی ہے وہاں پہ مجھے غلبہ ہوتا۔ یہ تو ہمارے پاس ایک بیان آ گیا۔ آئے اب ہم اس حوالے سے تھوڑے سے تشریحی کلمات کو ملاحظہ کرتے ہیں اور تفسیر اور لغت سے جائزہ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس جو جائزہ ہے یہ آپ کے لیے کچھ معلومات کے اعتبار سے دلچسپ بھی ہوگا، کیونکہ لغت میں الہ کے کیا معنی وارد ہوئے ہیں اور پھر مفسرین نے اس سے کیا معنی اخذ کیے ہیں۔ نمبر 3، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کو اس کو بیان کرتی ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالی بھی ہم دیکھتے ہیں۔ آپ نے حدیث کے آغاز میں اس بات کو ملاحظہ کیا کہ سوال کیا تھا کہ اسماء الہی کے بارے میں سوال تھا۔ ہمارے پاس اس عنوان سے 3 چیزیں ہیں، ایک ہے ذات الہی، ایک ہے صفات الہی اور ایک ہے اسماء الہی۔ درست ہے؟ ذات الہی، صفات الہی اور اسماء الہی۔ یہاں پہ عرفاء اور حکماء یہ بحث کرتے ہیں کہ ایک مقام ذات ہے، ایک مقام ذات اور صفات ہے، جم ہے، یہاں پہ مقام جم اس عنوان سے ہو سکتا ہے، اور ایک مقام اسماء ہے، صحیح ہے، صفات کے بعد اسماء ہے، بس کیا ہے، ایک مقام ذات۔ مقام ذات کو یہ مقام ہویت سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی یہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں دلائل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ہوا اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، ہوا اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، کیونکہ جب بھی آپ کسی کو بلاتے ہیں تو آپ اس کا اسم پکارتے ہیں، نام پکارتے ہیں، اردو میں اسم کو نام کہتے ہیں، آپ اس کا نام پکارتے ہیں، مثلا کہتے ہیں یا زید، یا علی، یا محمد، تو اسی طریقے سے یا ہوا، من لا ہوا الا ہوا، یہ دعاؤں میں کلمات وارد ہوئے ہیں۔ جنگ بدر میں بھی امام علی علیہ السلام نے یہی کلمات پڑھے، یا ہوا یا من لا ہوا الا ہوا، تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں ہوا جو ہے نا یہ مقام ہویت فقط ذات کو بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اختلاف ہے، قل هو اللہ احد میں ہوا کیا ہے؟ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق قل هو اللہ میں ہوا ضمیر نہیں ہے، وہ مقام ہویت، وہ ذات الہی مراد ہے، ذات الہی جو اللہ ہے، احد ہے، اور اللہ صمد ہے، اس طریقے سے لے کے چلیں گے۔ جیسا ہوا ہمارے پاس مقام ذات کو بیان کرتا ہے، جب آپ ہوا کے ذریعے سے ذات کو بیان کر رہے ہیں، ہوا کے ذریعے سے، تو آپ کی جو توجہ ہے وہ صفات کی طرف بھی نہیں ہے، اسماء کی طرف بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، اس کو مقام احدیت سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد مرحلہ ہے مقام وحدیت، ادھر ذات اور صفات متصف ہیں، ذات بما صفات متصف ہیں، آپ اب لحاظ کیسے کر رہے ہیں؟ ذات اور صفات کو لحاظ کر رہے ہیں۔ یہ توجہ سے ذرا اس بات کو سنیں، کیونکہ یہ والا جو مطلب ہے تھوڑا غور طلب بھی ہے اور اس کو ذہن میں دہرائیں زیادہ۔ اس کو مثال میں آپ کی خدمت میں معنی کو قریب کرنے کے لیے، نہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو حمل کر رہے ہیں، کسی کی ساتھ تشبیہ نہیں دے رہے، بیان کرنے کی خاطر کہ آپ اپنے آس پاس بھی اس طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے ایک چیز کو ملاحظہ کرتے ہیں اس کی صفات کے ساتھ، مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ موبائل اچھا ہے، جب آپ نے کہا یہ موبائل، تو موبائل کی خصوصیات مد نظر ہیں ہمراہ یا نہیں، یا فقط موبائل ہے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں اچھا ہے تو یقیناً خصوصیات مد نظر ہیں نا۔ ایک دفعہ آپ فقط ذات موبائل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی میں صفات، یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی کوئی صفات نہیں ہوں گی، صفات تو ہیں۔ بعض اوقات یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ذات کو صفات سے آپ کیسے جدا کر رہے ہیں، ہم تو نہیں جدا کر سکتے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کنسنٹریشن اور توجہ ابھی ایک طرف رکھی ہوئی ہے، یعنی ایک دفعہ آپ فقط اور فقط ذات کو مد نظر رکھتے ہیں،
اور ایک دفعہ اس اعتبار سے ذات کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ ذات اور صفات آپس میں متصف ہیں، صحیح، آپس میں متحد ہیں۔ ایک دفعہ تنہا فقط ذات کو ہم ملاحظہ کرتے ہیں، تنہا ذات کو ملاحظہ کریں، اس کو مقام ہویت کہہ سکتے ہیں، ہوا یہ ہر ایک کے لیے مقام غائب ہے، کسی کے لیے آشکار نہیں ہے، اس لیے ہوا نام رکھا۔ اس کا اسم کیوں رکھا؟ ہوا غائب ہے نا، غائب کو بیان کرتا ہے۔ وہ ذات کسی کے لیے آشکار نہیں ہے، کوئی ذات کو نہیں گھیر سکتا، کوئی ذات تک پہنچ نہیں سکتا۔ ہم ذات اور صفات کے مرحلے کو یا اسماء کے مرحلے کو درک کر سکتے ہیں۔ ذات الہی کے اوپر غور و فکر کرنے سے بھی اسی لیے منع کیا گیا، لیکن اس ذات کی طرف اشارہ ہوا کے ذریعے کیا گیا۔ ہوا کا انتخاب کیوں ضمائر میں نام رکھنے کے اعتبار سے کیا؟ کیونکہ ہوا غائب کے لیے اشارہ ہے۔ دوسرا ہمارے پاس مرحلہ آ جاتا ہے، ہر ذات صفات سے تو متصف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی صفات سے متصف ہے یا نہیں؟ جب آپ ذات اور صفات سے متصف قرار دے دیں، یہ ہے وحدیت، اللہ واحد بھی آپ کہتے ہیں۔ جب آپ اللہ احد کہتے ہیں تو یہ فقط ذات مد نظر ہے۔ اللہ واحد قرار دیں تو یہاں پہ کیا مد نظر ہے؟ ذات اور صفات باری تعالیٰ مد نظر ہے۔ صفات جب متصف، کوئی ذات صفات سے متصف ہوتی ہے، اس وقت اس کے لیے پھر اب اسماء کی باری آتی ہے۔ ایک دفعہ اسم رکھا جاتا ہے فقط ذات کو بیان کرنے کے لیے، ایک دفعہ اسم ہے کس کو بیان اشارہ کر رہا ہے؟ فقط ذات بدون صفات، کس کی طرف؟ یعنی ہاں صرف ذات کی طرف، صفات سے متصف ہے لیکن یہاں پہ اشارہ اس کی ذات کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک دفعہ اسم ہے کہ جو صفات کے ہمراہ ذات کو ذات کے اوپر بولا جاتا ہے۔ ایک دفعہ دوسرا ہمارے پاس کیا ہے؟ اسم ہے، لیکن اب اسم کس کے لیے، کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ وہ ذات جو صفات سے متصف ہے، صفات سے متصف ہے۔ یہ بات روشن ہوگی آپ کے لیے؟ اگر یہ بات روشن ہو گئی تو اسماء کا انشاءاللہ تعالی ہم آگے جائزہ لیں گے، لیکن ایک میں ادھر آپ کی خدمت میں اسماء کے اعتبار سے بھی اب چھوٹا سا تعارف کرا دوں۔ یہاں پہ بہرحال ہمارا کلام مکمل ہو جائے۔ اگر اسم ہو ذات الہی کے لیے، اگر کیا ہو صرف اور صرف کس کے لیے، کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ صرف اور صرف ذات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، صرف ذات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں اس میں ذاتی۔ اس میں کیا نام رکھ دیا؟ کیونکہ ذات کی طرف اشارہ کر دیا تو جاننے کے لیے نام بھی کیا رکھ دیا اس میں؟ ذاتی۔ ایک طرف وہ ذات جو صفات سے متصف ہے، وہ ذات جو صفات سے متصف ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس کا نام رکھ دیا اس میں صفاتی، اس میں صفاتی یا اس میں وصفی، اس میں صفاتی یا اس میں وصفی۔ کلمہ اللہ ذات باری تعالیٰ کے لیے ہر دو مقام پہ بولا جاتا ہے۔ کلمہ اللہ ہر دو مقام پر بولا جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ اللہ کہتے ہیں، اور جس طرح چیزوں کے نام ہیں اس طرح اس ذات کے نام کے طور پہ آپ لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نام صفات پہ دلالت کرتا ہے یا ذات پہ دلالت کرتا ہے؟ ہمارا نام جب بولا جاتا ہے تو ہم صفات لیتے ہیں یا اس کی ذات مراد لے رہے ہوتے ہیں؟ ذات۔ اسی طرح علم جو ہے نا، علم، اللہ، لفظ اللہ بطور علم استعمال ہوتا ہے، بطور نام استعمال ہوتا ہے۔ جب وہ بطور نام اور علم استعمال ہو تو اس سے مراد فقط اور فقط کیا ہے؟ ذات الہی۔ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ ذاتی۔ اس کا عنوان کیا دے دیتے ہیں؟ اللہ ذاتی۔ اس کا عنوان ذہن نشین رکھے، اللہ ذاتی عنوان رکھتے ہیں۔ جب اللہ ذاتی کہا جائے تو اسے کیا مراد لیں گے؟ وہ علم اور وہ نام جو فقط اور فقط ذات کو بیان کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، صفات اور اسماء کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ جیسے اشیاء کی نام ہے اس دنیا کے اندر، آپ دیکھتے ہیں نا، ہر شہر کے، گاؤں کے، علاقوں کے یہ عام رواج ہے ہمارے ہاں کہ زوات کے لیے ہم نام ایجاد کرتے ہیں اور پھر اس نام کے ذریعے سے ان اشیاء کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن ذات شیء کی طرف۔ ادھر بھی ذات الہی کی طرف اشارہ کریں گے تو یہ کیا کہلائے گا؟ اللہ
ذاتی. ایک دفعہ ہم اللہ کہتے ہیں اور اس سے مراد ہے وہ ذات کہ جو تمام کے تمام کمالات کو شامل ہے. جتنے بھی کمالات ہیں ان کو کامل طور پہ ان کمالات کا احاطہ کیے ہوئے اور ان سے متصف ہے، جس کی بنا پہ وہ لائق عبادت ہے. اس صورت میں بھی اللہ کہا جاتا ہے. اس صورت میں بھی کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا میں دوبارہ تکرار کر دوں، اسے کہیں گے اللہ وصفی. بس ایک ہمارے پاس قسم ہوگی اللہ ذاتی اور ایک قسم ہوگی اللہ وصفی. اللہ ذاتی کی بھی قرآن میں مثالیں ہیں، اللہ وصفی کی بھی قرآن میں مثالیں. اللہ وصفی سے کیا مراد ہے؟ وہ ذات کہ جو ان تمام کے تمام کمالات جن کو ہم کمال شمار کرتے ہیں، وہ ذات جو مستجمع جمعی کمالات ہے، تمام کمالات کو جمع کیے ہوئے ہیں، تمام کمالات سے متصف ہے، جس کی بنا پر وہ لائق عبادت ہے، جس کی بنیاد پر وہ لائق عبادت ہے. اس ذات کے لیے اس پہلو سے بھی اللہ کہا جاتا ہے. دونوں میں فرق ہو گیا یا نہیں؟ مثلا ایک دفعہ آپ کلمہ محمد کہتے ہیں تو ذات مراد ہے، لیکن ایک دفعہ آپ محمد کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیتے ہیں جو اللہ کے رسول ہیں، رسالت کی صفت سے متصف ہیں، امامت کی صفت سے متصف ہیں، نبوت کی صفت سے متصف ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. یہ جب صفات آپ لے کے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اب یہ تنہا ایک ذات کے اوپر نہیں، وہ ذات جو ان صفات سے متصف ہے اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے. یہ لفظ یہاں پہ بھی ایک اللہ ذاتی ہوا اور ایک اللہ صفاتی یا وصفی ہوا. اللہ ذاتی کہ اس لفظ کو بول کے فقط اللہ مراد لیں، اور اللہ وصفی اس کو بول کے معبود مراد لیا جائے. کون معبود؟ جو جمیع کمالات کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تمام کمالات کو لیے ہوئے ہے. درست ہے؟ یہ ہمارے پاس دو تقسیمیں آ گئی. قرآن کریم کی آیات میں اب آپ نے خود غور کرنا ہے. علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو یہاں پہ جو بسم اللہ میں اللہ ہے، یہ اللہ ذاتی ہے یا وصفی صفاتی ہے؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ یعنی وہ اللہ کے جو تمام صفات کو لیے ہوئے ہیں یا ذات الہی کے نام؟ یہاں پہ علامہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ذات، علامہ طباطبائی کا بھی نظریہ ہے، یہاں پہ اللہ ذاتی ہے مراد. غور کریں اب ادھر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہاں پہ اللہ وصفی ہے، کیونکہ حمد کب ہوتی ہے؟ جب کمال ہو، جب جمال ہو، کیونکہ ہر کمال وہ جمال کو رونق دیتا ہے، جمال اور زیبائی کو وجود دیتا ہے. لہذا کمال کے دوش پر جمال سامنے آتا ہے نا، اور جب جمال کو دیکھتا ہے تو مدح کرتا ہے، مدح سرائی کرتا ہے، انسان ثنا بجا لاتا ہے. تو اس لیے الحمدللہ یہاں پہ کمالات کے ساتھ متصف ہے. بس بسم اللہ میں اللہ ذاتی اور الحمدللہ میں اللہ صفاتی یا وصفی مراد ہے. یہ آپ کے پاس ایک بیان تھا. ادھر ایک اور بیان ہے کہ کلمہ اللہ کیوں نام رکھا گیا؟ ہر فرد کے نام ہوتے ہیں نا، ہر ذات کا نام ہوتا ہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اللہ کس نے رکھا اور کیوں رکھا، اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. لیکن اسماء کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بحث. آپ اپنی زندگی میں غور کریں، آپ جس بھی نام، جس کو نام قرار دیتے ہیں، جس کو اسم قرار دیتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ در حقیقت ذات یا معنی کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ اب ہم آپ کے پاس جو نام ہیں اکثر وہ الفاظ کی صورت میں ہے یا وجودات ہیں؟ وہ الفاظ کی صورت میں موجودات. مثلا موجودات جو نام ہوں، نام پہلے آپ پہلے سے دیکھیں اسم کہتے کسے ہیں. اسم بدون مسمى ہو سکتا ہے؟ نہیں. ذات نہ مسمى کسے کہیں گے؟ مسمى نام. ابتدائی طالب علم مسمی پڑھتا ہے کیونکہ اسے پسند ہوتی ہے، تو آپ نے اسے مسمى پڑھنا ہے. صحیح ہے؟ پھر حل کر کے یہ اس میں مفعول ہے یا نہیں، یا مصدر میمی ہے، اس میں مکان ہے یا اس میں زمان ہے، کیا ہے مسمى؟
عربی میں مسمی نہیں، بہرحال مسمی نہیں ہے، مسمہ ہی اسے پڑھنا ہے آپ نے۔ اسم اور مسمہ، اسم کیا ہوتا ہے؟ مثلا میرا نام ہے، جب میرا نام بولا جائے تو میرے نام کو کیوں کسی نے بولا؟ تاکہ میری ذات کی طرف اشارہ کرے، ایسا ہی ہے نا؟ میری ذات مسمہ کہلائے گی اور وہ نام اسم کہلائے گا۔ اس طور پہ آپ جو آشنا ہیں کائنات کے اندر، اس سے آپ کو یہ پتہ لگا کہ نام ہمیشہ اشارے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ الاسم غیر المسمى، امام معصوم کی روایت میں اسم کیا ہے؟ غیر مسمى ہے۔ صفات بھی نہیں ہے، اسم صفات بھی نہیں ہے۔ صفات سے تو متصف ذات ہوتی ہے نا، اسم سے تو متصف ذات نہیں ہے۔ مثلا اگر کسی کا نام حسین ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی طرح بہت شجاع، اہل علم اور حق کو بلند کرنے والا ہے، قیام کرنے والا ہے۔ ممکن ہے سب سے بزدل یہی شخص ہو۔ ہمارے تو ہاں یہ نام شخصیات کی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں رکھے جاتے، صحیح ہے؟ یہاں پہ کیوں نام رکھے جاتے ہیں؟ تاکہ اشارہ کرے، اشارہ، پہچان اس کی ہو جائے، اس کی طرف اشارہ کر سکیں، اس کو یاد کر سکیں۔ ہر چیز کے نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں، مثلا شہروں کے نام ہیں، گاؤں کے نام ہیں، علاقوں کے نام ہیں، چیزوں کے نام ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا نام نہ رکھا ہو، اگر نہیں ہے تو پھر بھی نام رکھ دیں گے، جیسے انگلش، اردو، عربی میں بہت سارے ایسے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ انسان لاشعوری طور پہ کرتا ہے۔ آپ اب چھوٹے بچے کی کبھی زندگی کو مطالعہ کرنا شروع کریں، گھروں میں ہوتے ہی ہیں، ہر ایک کے گھر میں بچہ ہوتا ہے، تو پہلے اسے پانی چاہیے ہوتا تھا تو وہ ہاتھ پاؤں چلاتا تھا، جیسے سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں اس طرح ہاتھ پاؤں تیز تیز چلاتا تھا۔ اب وہ مختلف چیزیں اس کے آگے کریں گے، پتہ نہیں کیا چاہ رہا ہے، تو پھر وہ پانی یا پینے لگ جائے گا، پتہ لگ گیا کہ پانی پینا ہے، پھر بولنے لگے گا۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ رڑ کے جاتا تھا اور پھر چیز لے لیتا تھا۔ اس سے اگلا مرحلہ جب بچے کا آتا ہے، وہ کیا بولتا ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو ہر چیز کے نام خود رکھنے شروع کر دیتا ہے یا نہیں؟ ان کے اپنے نام ہوتے ہیں نا۔ اس نے مثلا پانی کا نام ممکن ہے کہ آ رکھا ہو، روٹی کا نام رکھا ہو جیم بالفرض، اب کسی کو نہیں سمجھ آئے گی۔ پھر بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض گھرانوں میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کے مہذب نام ایجاد کریں، بعض تو ہوتے ہیں ویسے جو گلی محلوں میں ہوتے ہیں۔ مثلا کسی نے پاکستان میں عموماً اردو دان طبقے میں ایسا ہے کہ آپ ایک ہی لفظ کو پنجابی سے نکال کے انگلش میں بنا دینا، وہ مہذب ہو جاتا ہے، صحیح؟ مثلا آپ کہ میں لیٹرین جا رہا ہوں، اس کی بجائے کہ میں واش روم جا رہا ہوں، تو تھوڑا بہتر ہو گیا۔ اور پنجابی میں کہیں تو وہ پھر عجیب سی حالت بن جاتی ہے۔ تو بعض اوقات والدین اب بچے کو لے کے جا رہے ہیں تو نہیں بتانا چاہتے ساروں کے کہ کیا حادثہ پیش آیا، تو اس کا نام وہ مختلف افراد نے مختلف رکھے ہوتے ہیں، مثلا اسے فلاں چیز آ گئی۔ تو یہ جو نام رکھتے ہیں کیوں رکھیں؟ اشارہ ایک عمل کی طرف، یا بچے نے بھی کوڈ ورڈز جسے آپ کہہ لینا کہ رمز ایجاد کیے ہوتے ہیں، والدین کو بتاتا ہے کہ ہاں اب وہ چیز چاہیے یا وہ آ گئی ہے، تو مثلا ممکن ہے وہ ہی رکھ دیں، وہ جب وہ کہ اگلوں کو سمجھ نہ آئے۔ ایک ہمارے عزیز تھے، انہوں نے اسی طرح ایک لفظ رکھا ہوا تھا، تو بچے کو چھوڑ کے وہ والدین گئے ہوئے تھے مارکیٹ سے کچھ چیزیں لینے، تو بچے کو مثلا کہ وہ آ گئی، اب وہ کہیں ہے کیا مسئلہ؟ وہ کہتے ہیں وہ ہے، وہ کیا ہوتا ہے مسئلہ؟ وہ آدھا گھنٹہ روتا رہا کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، وہ کچھ سمجھ ہی نہیں آئی۔ جب وہ آئے تو تب انہیں کوڈ ورڈ پتہ لگا کہ اچھا اسے وہ آئی ہوئی تھی یا فلاں آئی ہوئی تھی۔ خیر خلاصہ کلام مراد یہ کہ انسان لاشعوری طور پہ چیزوں کے نام رکھنے لگ جاتا ہے۔ نام رکھتا کیوں ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے اشارہ کر سکے۔ بس نام ہمیشہ جس کا نام رکھا جا رہا ہے اس کی ذات سے جدا ہے۔ نام کو فارسی میں عربی میں کہتے ہیں اسم، فارسی میں بھی اسم کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں اسم، اور وہ جو چیز ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مسمہ کہتے ہیں۔ تو اسم ہمیشہ مسمہ تک پہنچاتا ہے۔ اسم کا کام کیا ہے؟ مسمہ کو پہنچانا، مسمہ کی طرف اشارہ کرنا۔ انسانوں کے اندر جو یہ رواج تھا، کیونکہ یہ لغت کا تقاضا ہے، لغت ہمیشہ اسی طریقے سے انسان بولنے پہ اپنے طور پہ ایجاد کرتا ہے تمام امور، تو وہ لغت کا تقاضا کے نام رکھ کے گفتگو کرے۔
یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی نام رکھا، کیونکہ وہ اللہ گفتگو نہیں اللہ کے بارے میں ہم کر سکتے، کیسے اللہ کے بارے میں گفتگو کریں، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کریں، صحیح ہے؟ لہذا ہم نئی گفتگو اللہ کے بارے میں کر پائیں گے اگر ذات باری تعالیٰ کا نام نہ رکھا۔ لہذا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نظام خلق کیا ہے زندگی کا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ ذات باری تعالیٰ کا بھی ایک نام ہو۔ جب ہر وجود کا ایک نام ہے تو وجود باری تعالیٰ کا نام نہیں ہوگا، وجود باری تعالیٰ کا بھی نام ہے۔ لہذا یہ فارسی میں جیسے اللہ کا متبادل کیا ہے؟ خدا۔ فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ خدا اصل میں تھا، اصل لفظ تھا خود آ، یعنی وہ ذات جو خود ہی آئی، خود ہی تھی، کسی نے بھی اسے ایجاد نہیں کیا، اس لیے اسے خدا کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بھی وہ علم بن گیا، فارسی میں بھی علم ہے، فارسی میں بھی نام ہے، نہ کہ یہ صفات۔ اب آپ ہر زبان میں اس طرح سے جائزہ لے سکتے ہیں۔ لہذا یہ ہمارے پاس سبب بنا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو ہو سکے، اس سے ہم کلام ہو سکیں، اس کو پکار سکیں، اس سے رابطہ جوڑ سکیں، اس سے مانگ سکیں۔ ان امور کے لیے اللہ کے نام کی ضرورت تھی، کیونکہ انسان ہر وجود کا کیا رکھتا ہے؟ نام رکھتا ہے، ہر وجود کا نام رکھتا ہے۔ تو وجود باری تعالیٰ جو حقیقی وجود ہے، بقیہ تو اس کے مقابلے میں غیر حقیقی وجود ہیں، وہ حقیقی وجود ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہوگا، نام اس کی ذات کا ہے۔ لیکن جتنے بھی نام ہیں، اب آپ خود غور و فکر کریں، نام ہمیشہ الفاظ کی دنیا سے ہیں یا نہیں؟ یا کوئی وجودی چیز کا نام بھی نام ہے؟ الفاظ کی دنیا سے ہی ہے نا، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ بس اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ ایک ہے دنیا الفاظ، اس میں ہدف کیا ہے؟ نام کے ذریعے سے، اسم کے ذریعے سے مسمى تک پہنچا جائے، نام کے ذریعے سے اس ذات تک پہنچا جائے، اس ذات سے رابطہ قائم کیا جائے۔ یہ تو لفظ کی دنیا میں ہمیں پتہ ہے۔ یہاں سے پھر ایک اور مطلب آگے کا نکلتا ہے، کائنات کی ہر وہ چیز کہ جو ذات باری تعالیٰ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جو ذات باری تعالیٰ یعنی مسمى کی طرف لے کے جا رہی ہے، اس کا نام بھی اسم رکھ دیا، کیونکہ وہ اسم والا کام کر رہا ہے یا نہیں؟ اس لیے اسے کہیں گے اس میں تکوینی، اس کو کہیں گے اس میں لفظی۔ بس ایک دفعہ اس میں اللہ لفظی ہے اور ایک دفعہ اس میں اللہ تکوینی ہے۔ یہ جو تکوینی والا مرحلہ ہے یہ تھوڑا قابل دقت ہے۔ اس اعتبار سے تو سمجھ گئے آپ، یہ والا پہلو سمجھنا آسان ہے۔ نام یا اسم ہمیشہ غیر ہے اس ذات کا، ایک نہیں ہے۔ کیا ہے؟ غیر ہے۔ صحیح ہے؟ کلمہ اللہ اور ذات الہی دونوں ایک دوسرے کا غیر ہیں، ایک نہیں ہے۔ نمبر 2، اسم اور نام ہمیشہ مسمى تک پہنچاتا ہے، مسمى کی طرف اشارہ کرتا ہے، مسمى پہ دلالت کرتا ہے، مسمى کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ درست ہے؟ اسم کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے۔ یہ جو نقطہ بیان کیا گیا ہے دوسرا، اگر آپ اس کو مد نظر رکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی جو چیز بھی ذات باری تعالیٰ کی طرف اشارہ کر رہی ہے یا ذات باری تعالیٰ کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، وہ اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ اسماء میں سے ایک اسم قرار پائے گا۔ یہاں پہ ہم کہیں گے یہ اسم الہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ذات الہی ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ اسم اور مسمى کیا ہے؟ جدا ہے۔ اسم در حقیقت صفات کے ساتھ جب ذات متصف ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں اسم ہمارے پاس سامنے آتا ہے۔ صحیح؟ ذات اور صفات کا جب تعلق بند، ایک دفعہ تو وہ ہے وصف اللہ ذاتی تو واضح ہوگی ہمارے لیے، وہ فقط ذات کے لیے ہے، جیسے ہم ایک علم ہے، صحیح ہے، نام ہے۔ لیکن اللہ وصفی کو اب میں بیان آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، اللہ وصفی کے عنوان سے پھر اسماء بہت سارے سامنے آتے ہیں۔ چونکہ رحمت، اللہ رحمت کے ساتھ متصف ہے اور اس کی رحمت بھی لامحدود ہے اور وسیع ترین ہے، کہ اس سے اوسع کسی کی بھی رحمت نہیں ہے، ارحم الراحمین ہے۔ یہاں پہ جب صفات رحیمیت سے ذات الہی متصف ہوئی، اس میں رحمت رحیم، اس میں رحمان، یہ ہمارے سامنے آ گیا۔ لیکن یہاں پہ آپ کہیں گے لفظ کی حد تک تو مجھے معلوم ہے، یہاں پہ وجودی طور پہ کیا ہے؟ پھر وجودی اسم کیا ہے؟
اس میں اللہ تو معلوم ہو گیا، یہ جو اس میں اللہ تکوینی ہے وہ کیا ہے؟ اس میں اللہ لفظی تو پتہ لگ گیا، اس میں اللہ تکوینی، اس میں رحمان لفظی تو میرے علم میں آ گیا، اس میں رحمان لفظی کیا ہے؟ اس کے اوپر آپ دقت کریں۔ یہ اب اگلے اس میں جو آگے آ رہا ہے بیان تھوڑا سا آگے کر کے ہے، لیکن پڑھیں گے وہاں پہ ممکن ہے کہ ہم نے وجود کو اسم قرار دے رہے ہیں، تکوینی اسماء تکوینی میں کس کو قرار دے رہے ہیں؟ کسی ذات کو، وہ ذات اللہ ہے یا غیر اللہ ہوگی؟ اسم کبھی اللہ ہو سکتا ہے؟ پھر وہ ذات جو وجود ہے، وجود اسمی، ہم ایک اس میں تکوینی بھی قرار دے رہے ہیں یا نہیں؟ اس میں تکوینی یعنی اس میں وجودی، وجود جو ہے وہ اسم بن رہا ہے۔ جیسے لفظ جو ہے وہ اسم بنے تو کہاں پہنچاتا ہے؟ معنی تک یا ذات تک۔ اگر وجود اسم بنے تو یہ ایک اور وجود تک، وجود باری تعالیٰ تک پہنچائے گا یا نہیں؟ یہ بیان کریں کہ یہ جو وجود ہے، یہ اسماء وجودی، یہ اسماء تکوینی، یہ اسماء تکوینی مثلا اگر اس میں اللہ لفظی ہے تو ایک اس میں اللہ تکوینی بھی ہونا چاہیے۔ مثلا عرفان کسے قرار دیتی ہے؟ اس میں اللہ تکوینی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تکوینی، یا آپ یہ کہتے ہیں مظاہر الہی میں جو مظہر عطب ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہے، حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے اللہ ہادی ہے، صحیح ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی ہادی ہے، ایک اس کا اسم لفظی ہو گیا، اس میں وجودی، اس میں وجودی کیا ہے؟ یہاں سے پھر وہی بات آئے گی، اس کو انشاءاللہ اب ہم اگلے مرحلے میں پڑھیں گے، کیونکہ یہی تفصیل دوبارہ بیان کرنے کے قابل ہے، لیکن یہ والا حصہ اشارتاً بیان کیا جائے گا، تفصیل سے نہیں۔ جو ابھی ہم نے پڑھ چکے ہیں یہ ہم تفصیل سے مطالعہ نہیں کریں گے۔ شواہد ابھی پڑھ سکتے تھے، آیات روایات سے بھی ہم نے شواہد نہیں پڑھے، انشاءاللہ اسے بھی اگلے مرحلے میں ہم ملتوی کرتے ہیں۔ وہاں پہ ہم ایک اور نقطہ اس طریقے سے بھی مطالعہ کریں گے کہ اسم مسمى سے تو جدا ہے۔ ایک جملہ ہے جو عرفاء کے درمیان معروف ہے لیکن دلچسپ ہے، اس بحث سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی تمام وجودات کی تدبیر فرما رہا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن کس کے ذریعے سے؟ اپنے اسماء کے ذریعے سے۔ اسماء لفظی نہیں، اسماء وجودی، اسماء تکوینی۔ یہ جو اسماء تکوینی ہے یہ غیر اللہ ہے یا نہیں؟ غیر اللہ ہے اسماء تکوینی۔ اسماء وجودی چونکہ اسم غیر ہوتا ہے نا مسمى کی، غیر اللہ اسماء وجودی غیر اللہ ہے، لیکن اللہ انہی کے ذریعے سے کیا فرما رہا ہے؟ تدبیر کر رہا ہے۔ ہر اسم اس کے ماتحت وجودات ہیں، ہر اسم کے ماتحت کیا ہے؟ وجودات ہیں، اور اس کو چونکہ یہ اسم کے ذریعے سے تدبیر کر رہا ہے، اس لیے اس اسم کو انہوں نے اس وجود کا جس کی تدبیر کی جا رہی ہے، عرفان نے اس کا نام رب رکھا ہے۔ اس اسم کا نام کیا رکھا ہے؟ رب۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس اسم کی تدبیر کر رہا ہے اور اس کے توسط سے بقیہ وجودات کی کر رہا ہے، تو اللہ ہو گیا رب الارباب، کیونکہ اسماء متعدد ہے تو ارباب کے لائے۔ ان سب ارباب کا رب کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے۔ مثلا رب آپ ہدایت کو دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں، ان کے ماتحت ممکن ہے بالفرض آپ یہ کہہ لیں کہ امتیں آ گئیں، فرشتگان آ گئے بالفرض۔ اس کے بعد ایک مرحلے کے اوپر بعض افراد آپ سے جا کے ہدایت لیتے ہیں، بس آپ بھی اس اسم کا ایک مثال بن گئے، آپ بھی اس اسم کی ایک نمونہ بن گئے، آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی کی تدبیر کر رہا ہے، صحیح ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طریقے سے اللہ نے ہر شے کی تدبیر کس کے ذریعے سے کی ہے؟ اسماء کے ذریعے سے کی ہے، اور یہ اسماء یا لفظی ہیں یا تکوینی یا وجودی ہیں، اور یہ جو تکوینی اور وجودی اسماء ہیں ان کے ذریعے سے کائنات کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ یہاں سے آپ کو یہ حدیث بھی سمجھ آئے گی، نحن الاسماء الحسنى، ہم اسماء حسنى ہیں، یا یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی جو دعائے کمیل کا آغاز ہے کہ انشاءاللہ آج اسے پڑھیں کہ وَأَسْمَاءُ الَّتِي وَسَعَتْ مَلَأَتْ كُلَّ شَيْءٍ،
ہر شے کو پر کیا ہوا اس کے اسما نے. اسما نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، کوئی چیز اسم سے باہر نہیں. مثلا ایک اسم ہے مضل، اللہ کا مضل اسم بھی ہے. وہ کون ہے؟ شیطان. شیطان کے ماتحت ہی ہے نا سارے کے سارے. جو گمراہ ہونا ہے کس کے توسط سے ہو رہا ہے؟ شیطان کے. لیکن شیطان کو اللہ سبحانہ وتعالی ماتحت ہے. اب اس کو سازگار بھی کرنا ہے ارادے سے، اختیار سے، خیر کے ساتھ، وہ پھر ایک الگ بحث آ جاتی ہے. لیکن ابھی آپ اسماء و صفات پہ دقت کریں. بہرحال یہ ذہن نشین رکھیں، ایک اسمائے لفظی ہیں اور ایک اسمائے وجودی ہیں. اسمائے وجودی میں کوئی خلل پیدا نہ ہو، اسم غیر مسمى ہے. یہ امام کا کلام جو ہے نا، اس جگہ سے آپ اچھے طریقے سے یاد کریں. والاسم غیر المسمى، جی وہ ذات کو ذات سے جدا ہے. اسم لفظی اور اسم تکمیل دونوں کو کرا امام کی غیر مسمى. ہاں یہ تو اب ہم دقتوں میں جائیں گے اور احادیث سے شواہد لے کے آئیں گے. اور اگر شواہد ہمارے اس میں وجودی کے لیے نہ آ سکے تو ہم کہیں گے کہ آیات اور روایات اس میں وجودی کو بیان نہیں کرتی، وہ اس میں لفظی کو بیان کرتی ہیں. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہاں پہ بیان کیا ہے. در حقیقت یہ جو بحث ہے، بعض پہلو ہیں کہ وہ مختلف شعبہ جات میں سامنے آتے ہیں. مثلا اللہ کی جو خلقت کے اسرار ہیں، مادی خلقت کے اسرار، وہ ہمیں قرآن حدیث کسی مفسر محدث کی کتابوں میں بہترین ملیں گے یا آئنسٹائن کی کتاب میں بہتر ملیں گے؟ آپ کو کہاں نظر آئیں گے؟ حدیث کی کتاب میں نظر آئیں گے. نیوٹن یا آئنسٹائن کے پاس اسرار مادی کے اور اسرار جو ہے کھول کے بیان کیے ہیں، اس نے زیادہ کھول کے بیان کیے ہیں یا شارحین محدثین نے زیادہ کھول کے بیان کیے ہیں؟ عملی میں نظام میں درست نہیں ہے. آپ نے آنکھ کمزور ہو جائے تو محدث یا مفسر کے پاس جاتے ہیں یا ڈاکٹر کے؟ دیکھتے ہیں کہ یہ راجپوت ہے، کسی سکھ کی اولاد سے ہے یا کسی ہندو کی اولاد سے یا مسلم کی اولاد سے. یہ چیزیں تو نہیں دیکھتے نا، کیونکہ آنکھ کی دنیا کو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے علم سے آپ باہر استفادہ کریں. اسی طریقے سے ادھر علوم سے استفادہ کر کے ہم بہت سارے مطالب کو لے سکتے ہیں. صحیح ہے؟ معنوی طور پہ ہمارے پاس علم کی دنیا سے استفادے کے لیے قید و بند نہیں ہے. دین نے بیان کیا کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے. یعنی مال اس کا تھا، گم ہو گیا اس سے، وہ کسی کافر کے پاس جب پایا جائے وہ بھی لے آؤ. تو یہاں پہ بھی ہم کبھی حکماء سے استفادہ تشریح کے لیے کر رہے ہیں، کبھی عرفاء سے استفادہ کر رہے ہیں، کبھی فقہاء اور محدثین سے استفادہ کر رہے ہیں، اور کبھی اہل لغت سے استفادہ کرتے ہیں. تو یہ آپ نے 2-3 نقطے آج کے درس میں ملاحظہ کیے کہ ہر شے کا ایک اسم ہوتا ہے اور وہ اس کی ذات سے جدا ہے. درست ہے؟ اور اسم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ رہنمائی ذات کی طرف کرے، ذات کو بیان کرے. تو یہاں پہ ذات کو بیان کرنے کے لیے اسماء وجودی بھی ہمارے پاس ہیں. دعائے کمیل کا پہلا جو حصہ ہے، پوری دعائے کمیل میں دقیق ترین حصہ ہے. یا نوروں تک اگر کوئی صحیح طریقے سے یاد کرے اسے اور غور و فکر کرے تو اسماء و صفات کے اعتبار سے بہترین حصہ ہے. کیونکہ دعائے کمیل کے بہت محاسن ہیں. ایک تو توحید کی عظمتیں ہیں ابتدائی حصے میں. وسط حصہ جو ہے وہ ہے استغفار کا. عبد حقیقی عبد کی نشاندہی کرتا ہے وسط. اور پھر وسط سے آگے بڑھتے ہیں تو حقیقی عاشق کی نشاندہی کرتا ہے کہ عاشق کون ہے، شدید محبت کرنے والا کون ہے. محب کی محبت کی اساس کو بیان کرتا ہے، یعنی عاشقانہ اور محب کی ایک محبت کرنے والی ذات کی دعا ہے یہ. اور اختتام پر امید ہے، کچھ لینا چاہتا ہے اللہ سے. پروردگار میرے اوقات جو ہیں وہ اپنے بھر دے اپنے ذکر سے، میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے. صحیح ہے؟ اور مجھے اپنے ذکر کرنے میں جدیت دے، سنجیدگی دے. یہ بہت اہم ہے، بہت اہم جملہ ہے دعائے کمیل کا کہ سنجیدگی کے ساتھ میں ذکر کروں. یا سریع الرضا، اور پھر اختتام اس طریقے سے. لہٰذا یہ توحید کے عمیق حصے کو بھی آپ مد نظر رکھیں. کچھ وقت ہمارے پاس ہے تو ہم اس میں لفظ اللہ کا جائزہ لیتے ہیں. یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ ذات اللہ کا ایک دفعہ ہے نام، اسم،
اور ایک ہے اللہ کو جب صفات سے متصف کرتے ہیں. اور قرآن کی مثال ہمارے پاس سورہ حمد میں بھی ہے، قرآن میں کثیر ہیں. یہ جو قرآن کی آیات ہیں، ایک سوال آپ تھوڑا غور و فکر میرے ساتھ کریں. قرآن کی متعدد آیات میں ہے نا کہ ان سألتہم لیقولن اللہ، صحیح ہے؟ یا خلقت کے بارے میں بھی اسی طرح سے ہے کہ آپ سوال کریں کون ہے تمہارا خالق، تو لیقولن اللہ، تو کیا کہیں گے یہ کہ اللہ ہے. یہاں پہ اللہ ذاتی ہے یا وصفی ہے؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ اس کا قرینہ آپ دیکھیں گے. اگر وہاں پہ صفات کے تناظر میں سوال کیا گیا ہے تو اللہ وصفی، اور اگر صفات کے تناظر میں نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ذاتی. اچھا، اگر صفات کے تناظر میں بھی ہے، خلقت کا پوچھا ہے، تو وہاں پہ خالق ہونے کی جہت سے نہیں بلکہ کلی طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی امور انجام پا رہے ہیں یہ کون ذات کر رہی ہے. تو اگر علم کے طور پر ادھر ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہاں پہ اللہ ذاتی ہے. یہ تو ایک مجموعہ آیات کا ہو گیا، اس لیے آپ نے آیات اور روایات پر خود غور کرنا ہے کہ یہاں پہ اللہ ذاتی ہے یا اللہ وصفی ہے. بعض آیات ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام آتا ہے اور نام کے ساتھ پھر آگے آیات میں دیگر اوصاف شروع ہو جاتے ہیں. مثلا غالباً سورہ حشر کی آخری آیت کیا ہے؟ آخری سے پہلے والی آیت واللہ الذی لا الہ الا هو عالم، یہاں پہ دیکھیں عالم الغیب و شہادہ میں هو الذی هو اللہ الذی هو اللہ الذی، اللہ کی آگے کیا آ رہی ہے؟ صفت آ رہی ہے. وہ اللہ کہ جو عالم الغیب و شہادہ ہے. پھر آگے ہے کہ اس کی صفات آتی ہیں. یہاں پہ کون سا اللہ مراد ہے؟ اللہ وصفی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو صفات کے ہمراہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، صرف ذات الہی کو ملاحظہ نہیں کر رہے. سورہ توحید میں کون سا اللہ ذاتی، کون سے اللہ سے مراد ہے؟ یعنی اللہ ذاتی وصفی ہے ایک ہی اللہ، یعنی نام کے اعتبار سے اللہ ذاتی یا اللہ وصفی. قل هو اللہ احد، مقام احدیت جو ہے وہ ذات ہے. وہ ذات اللہ ہے، صحیح ہے، احد ہے. اللہ الصمد، اللہ صمد ہے. اس کو بقیہ انشاءاللہ دیکھیں گے. کلمہ اللہ یہ کہاں سے آیا؟ یہ کسی اور کے لیے بولا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اولاً یہ بات تو واضح ہے، کلمہ اللہ نہیں بولا جا سکتا، لیکن یہ مشتق ہے یا مشتق نہیں ہے، جامد ہے یا مشتق، اس کے بارے میں اختلاف ہے. جامد ہے یا مشتق، اس کی انشاءاللہ تعالی اگر ذہن میں نہ رہے اگلے درس میں یاد دلائیں. ابھی ٹائم گزر گیا ہے، لیکن خوبصورت و دلچسپ ہے لغوی اس کی بحث کلمہ اللہ کی. جو کہتے ہیں کہ کلمہ اللہ جامد ہے، جس طرح سے زید ہے اور دیگر نام ہیں، اس طرح یہ بھی کلمہ اللہ ایجاد کیا گیا. اللہ نے خود یہ کلمہ ایجاد کیا اپنے لیے، اور اللہ نے اپنے ذات کے لیے اس کو مختص قرار دی. اس لیے کلمہ اللہ کسی کے اوپر نہیں بولا جا سکتا. اور جو کہتے ہیں مشتق، کہ اکثر یہ کہتے ہیں جیسا کہ روایت میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے، مشتق من الہ. تو کلمہ الہ بولا جاتا تھا. کلمہ الہ کے بارے میں لغت میں وارد ہوا ہے کہ اب ہم تفصیل اگلے درس میں پڑھیں گے کہ کلمہ الہ ہر وہ ذات جس کے سامنے انسان خضوع کا اظہار کیا کرتا تھا، صحیح ہے، اس کو الہ کہنے لگ گئے. عربوں میں یہ رائج تھا. خضوع اور انکساری کا اظہار جن کے سامنے کرتے تھے وہ اسے نام کیا دے دیا؟ اسے الہ کہتے تھے. لہذا الہ میں عبادت کا پہلو شامل ہے. اس کی جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اسے الہ کہتے تھے. درست. اس وجہ سے الف لام کا جب اضافہ ہوا الہ میں، اور اس میں پھر الہ میں الف لام کو لام کے ساتھ مدغم کیا اور درمیان سے الف کو حذف کر دیا گیا، تو یہ اللہ بن گیا. اور اللہ جب بن گیا تو یہ فقط اللہ کے ساتھ خاص ہو گیا. الہ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی عربوں کے درمیان. دین اسلام کی نگاہ میں تو غیر اللہ کے لیے کلمہ الہ استعمال نہیں ہو سکتا، لیکن عربوں میں ہوتا تھا. ابھی ہم لغت کی بحث کرتے ہیں. لفظ اللہ غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا.
فرق کیا ہے کہ الہ میں اور عبادت میں؟ تو عبادت میں جو ہے نا وہاں پہ خضوع مد نظر ہوتا ہے، لیکن جب آپ الہ کے ذریعے سے عبادت مراد لیتے ہیں تو وہاں پہ تحیر مد نظر ہوتا ہے، یعنی وہ معبود کہ جس کی صفات پہ توجہ کی تو آپ سرگردہ اور حیران اور تعجب میں پڑ گئے۔ جیسے اللہ کی مادی مخلوقات کا سنتے ہیں کہ کہکشائیں کتنی ہیں، تو کہکشاؤں کا سن کے انسان تعجب میں پڑ جاتا ہے یا نہیں؟ اللہ کے رزق کو دیکھیں، رازق ہونے کو، ہر شے کو رزق دے رہا ہے یا نہیں؟ اس کے اس صفت کو دیکھیں، حیران اور تعجب اور تحیر میں پڑ جاتا ہے یا نہیں؟ تو یہ ہے کہ الہ تب ہوتا ہے وہ معبود جسے قابل عبادت سمجھتا ہے انسان، لیکن اس کے اوپر تحیر اور تعجب میں وہ مبتلا ہے اس کی عظمت کی وجہ سے، ادھر سے الہ کا لفظ آتا ہے۔ یہ وہ خلاصہ تھا جو میں نے عرض کیا۔ ارادہ تھا کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تبیان فی تفسیر القرآن سے اور مفردات راغب سے اس کا معنی ذکر کیا جائے، یہ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔